رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی زندگی میں برکت آ جائے، اس کے مال میں فراوانی آ جائے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُدْفَعْ عَنْهُ مِيتَةُ السُّوءِ، اور چاہتا ہے بری موت سے بچ جائے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ بھی تھا، آپ فرمایا کرتے من صام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ، تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں معاودۃ الصیام بعد رمضان علامۃ علی قبول صوم رمضان، رمضان المبارک کے بعد شوال کے روزے رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزوں کی قبولیت کی نشانی ہے. فإن اللہ اذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعد، اللہ جب کسی کے عمل کو قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے نیک کاموں کی صلاحیت اور توفیق سے نوازتے ہیں. سیدنا ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 2750، صحیح الجامع 2327. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر شوال میں اس نے 6 روزے رکھے، فذلك صیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، رمضان کے روزے اور 6 روزے. کیسے یہ پورے سال کے روزے بنے؟ والحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنے اس کے ثواب ملتا ہے. 1 مہینے کے روزے رکھے 10 مہینوں کے روزے ہو گئے، اور 6 دن 3 دن روزے رکھے، 1 روزہ 10 دن کے برابر، اور 6 رکھے 60 دن کے برابر، تو پورے سال کے روزے کنسیڈر کیے جائیں گے اس انسان کے جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ شوال کے روزے کب رکھے جائیں. علماء کا موقف ہے کہ عید کے فوراً بعد دوسرے دن سے شروع کر لیے جائیں اور 6 مکمل کیے جائیں. لیکن حدیث یہ بتاتی ہے اتبعہ 6 من شوال، آپ پورے شوال میں جب بھی رکھ لیں وہ جائز ہوگا، کیونکہ من تبعیضیہ ہے کہ شوال کے بعض ایام کا مطلب شوال میں پورے ہو جائیں، تو ایسا انسان پورے سال کے روزوں کے اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرایا جائے. سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے. وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے. اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے. سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.
جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءة، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کے خوبصورت جوہر ہے. ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی. جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے. تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین، اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا. ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے. آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں. مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے. اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں. تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ، ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے. الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا. نوح علیہ السلام نے بھی کہا فقل الحمدللہ
الذي نجانا من القوم الظالمين. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق. اور داؤد اور سلیمان علیہم الصلوۃ والسلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے. وقال الحمدللہ الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمد للہ الذي لم يتخذ ولدا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمد للہ الذي اذهب عنا الحزن. اور وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین. اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمدون. سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی بلایا جائے گا تو وہ لوگ ہوں گے الحمدون جو اللہ کی تعریف ہی کرنے والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا. آدم فمن سواہ تحت لوائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن. اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں. لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملأ المیزان. جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمد للہ تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے. وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع میرا قیام میرا سجدہ میری دعا میری نظر و نیاز اور میرا توکل میری انابت میرا رجوع ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بھلائے نہیں اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں شہداء کا راستہ مانگتے ہیں صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا. ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما شہداء صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما. لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ عیسائیوں کا راستہ مغضوب علیہم یہود ہیں الضالین عیسائی ہیں
وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن اصولوں پر صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، جس کے نتیجے میں وہ پوری کائنات کے لیے معیار بنے، نمونہ بنے، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ زندگی کے کسی زاویے میں ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا ہے اور کون سے لوگ ظالم ہوتے ہیں اور اس کی ہلاکتیں کون کون سی ہیں، یہی چند نکات آج ہماری گفتگو کا محور ہوں گے۔ عربی زبان میں ظلم کسی کے حقوق کو سلب کرنے پر بھی بولا جاتا ہے، کسی کے حقوق میں کمی کرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں بولا جاتا ہے ظلم الطریق، فلاں شخص نے راستے کے ساتھ ظلم کیا، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ تو ہر وہ انسان جو صراط مستقیم کو چھوڑ کر غلط راستے پہ چلتا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کے بارے میں امت کو یہ رہنمائی دی ہے کہ ظلم کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے معاف ہی نہیں کرنا، اور ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ ذوالجلال چاہیں تو معاف کر دیں گے، اور تیسرا وہ ظلم ہے جب تک بدلہ نہیں دلوایا جائے گا اس کی معافی ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ، وہ ظلم جو اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں، وہ شرک ہے۔ اگر شرک سے توبہ نہ کی گئی، اسی حالت میں انسان فوت ہو جائے تو قیامت کے دن یہ ظلم جو ہے، جو شرک کرنے والا انسان ظلم کرتا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ آیت پڑھی ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ اللَّهُ،
رہا وہ ظلم جس کو اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے، یہ وہ ظلم ہے فظلم العباد لانفسهم فیما بینہم وبین ربہم، انسان کے اعمال میں کمی کوتاہی ہے، اس نے اپنی جان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو یہ چونکہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ وَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَتْرُكُهُ اللَّهُ، تیسرا ظلم کی وہ قسم ہے کہ اللہ ذوالجلال اس کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک بدلہ نہیں دلوائیں گے، جب لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا حَتَّى يَدِينَ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، حیرانگی کی بات ہے کہ یہ بکری، یہ جانور، ان پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو ٹکر لگائی ہوگی تو اللہ قیامت کو اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور ایسے 6 سے 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں یہ ظالم ہی ہیں۔ سب سے پہلا قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک کرنے والا یہ ظالم ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے نعمتوں سے نوازا، جس نے اس قدر نعمتیں دی کہ ان کو شمار کرنا ممکن نہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکا دینا، کسی اور کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی اور کو اپنی پکار اور اپنی دعاؤں کا مرکز بنا لینا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس بڑی بات کا تذکرہ کیا اور احادیث کو بھی جمع کرے کہ سب سے بڑا گناہ جو روئے زمین پر ہے وہ شرک ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح جو اللہ ذوالجلال کی حدود توڑتا ہے، تجاوز کرتا ہے، اللہ ذوالجلال نے فرمایا یہ بھی ظالم لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو ان کو پامال کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی ایک نہیں، دسیوں ایسے رویے موجود ہیں جن کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں۔ وراثت کے مسئلے کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تفصیل بیان کی ہے اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جس نے ان حدوں کی حفاظت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے ان کی حفاظت نہ کی، ان کو پامال کیا، ساتھ ہی فرما دیا یدخلہ نارا، یہ شخص جو ہے اس کو اللہ جہنم میں ڈالے۔ کچھ پرواہ نہیں ہے کہ یہ کون سا ظلم میرے ہاتھ سے ہو رہا ہے، بیٹی محروم ہو رہی ہے وراثت سے، کسی کو اللہ کا خوف نہیں آتا، بہن محروم ہو رہی ہے وراثت سے، کسی کو اللہ کا خوف نہیں آتا، بلکہ ایسے ایسے مسکین پیدا ہو گئے جو صاحب ثروت ہونے کے باوجود بہنوں سے منت کروا کے زمین چھڑواتے ہیں۔ الا فلیستحیوا، ان کو اللہ کا خوف کھانے کے ساتھ شرم بھی کرنی چاہیے۔ مرد جو ہوتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیسرا فرمان بھی نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے اور مسجدوں کو برباد کرنے کی خواہش رکھتا ہے. وسعى في خرابها. تو جو شخص بھی اللہ ذو جلال کا نام، اس کے پیارے محبوب کا نام عام کرنے سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہ مساجد، یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا گھر مسجد ہے. ان کے ساتھ دشمنی کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پرچار کرنے سے روکنا، اللہ جلال کے تذکرے جو عام کرنے چاہیے ان میں رکاوٹ پیدا کرنا، یہ ظالم لوگوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چوتھی بات بھی بیان کی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. ایک شخص کو پتا ہے حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پتہ ہونے کے باوجود اگر وہ سچی گواہی چھپا لیتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ آج جھوٹی گواہیوں پہ انسانوں نے اعتماد کر لیا، نتیجتاً وہ اس کو برائی اب سمجھتے نہیں. ایک نہیں، ہزاروں جھوٹے ایفیڈیوٹ پیش کرتے ہوئے کسی کو کوئی بھی خوف نہیں آتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ تَدَعُ الدِّيَارَ بِلَاقِعٍ. جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کا مال جھوٹی قسم اٹھا کے ہتھیا لیتا ہے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت حرام ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک پانچواں فرمان بھی نازل ہوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. جس کو اللہ ذو الجلال کی آیات سنائی جائیں، اسے نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیر لے کہ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، اور دیکھا ہے یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں علماء. ایسے شخص سے بڑھ کے کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ ذو الجلال کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو ٹھکرا دے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھٹی بات بھی نازل کی فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو بات خود کرے اور کہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ اسلام کی بات ہے. اسلام کی بات وہ ہوگی جو قرآن مجید کے اندر ہے، اسلام کی بات وہ ہوگی جو اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہے. دو ہی چیزیں ہیں جو اسلام کی تعبیر پیش کرتی ہیں. اسلام کا منبع و مصدر ہے، دنیا کی باتیں اسلام نہیں بنتا. اللہ کا قانون اسلام ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، جس میں غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، جس میں شک کی بھی گنجائش ہی نہیں ہے. اسی اللہ ذو جلال سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ذو جلال ان سارے ظلموں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن کا پیغام بتاتا ہے مشرک اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، مسجدوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی رکاوٹ بننے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں. بات کا پتہ ہے سچی گواہی کو چھپا لینے والا اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. اور اللہ جلال کی جب نصیحت آ جائے اس سے منہ پھیرنے والا
اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں ہے، اور پھر اللہ ذو الجلال پر جھوٹ باندھنے والا اس سے بڑا بھی کوئی ظالم نہیں۔ ظلم کی بنیادی طور پہ جس طرح آپ نے قسمیں سنی کہ ایک ظلم تو اللہ نے معافی نہیں کرنا، شرک معاف نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شرک کرتے کرتے فوت ہو گیا، اس نے معافی نہ مانگی، اگر وہ زندگی میں معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ ذو الجلال سچی معافی مانگنے والے کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ اس کا احسان عظیم۔ انسان ظلم یا تو زبان سے کرتا ہے یا ہاتھ سے کرتا ہے، اس لیے انسان کو قولی ظلم سے بھی باز رہنا چاہیے اور عملی ظلم سے بھی باز رہنا چاہیے۔ ہم اس کو کوئی ظلم نہیں سمجھتے کسی پہ تہمت لگا دینا، اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اس پہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ظلم ہے کہ آپ کسی مسلمان پر تہمت لگا دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی مسلم ما لیس فی، جب آپ کسی پہ کوئی شخص تہمت لگا دیتا ہے اور وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال، قیامت کا دن ہوگا اللہ ذو الجلال اس انسان کو جہنمیوں کے خون اور پیپ میں رکھیں گے، حتی یخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کرے گا، جب وہ ثابت ہی نہیں کر سکے گا وَلَيْسَ بِخَارِجْ، اس جہنم سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ یہ قولی ظلم ہے کہ آپ کسی پہ بہتان لگائیں، کسی کی چغلی کریں، یہ ظلم ہے۔ لا يدخل الجنة نمام، چغل خور اگر توبہ نہیں کرتا تو یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت آپ کسی کی کرتے ہیں تو یہ زبان سے ظلم کر رہے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ابن عون سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی کی بات نہیں کی، کہتے ہیں میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے کہ میں لوگوں کی فکر کروں، پہلے تو مجھے یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، جب کوئی وقت بچا تو پھر میں لوگوں کی بھی بات کر لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی تربیت دی۔ آپ کسی پہ لعنت بھیجتے ہیں، یہ آپ اپنی زبان سے ظلم کر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جب کسی پہ انسان لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمانوں کی طرف جاتی ہے، دائیں بائیں جاتی ہے، وہ لعنت والا نہیں ہوتا تو پلٹ کے لعنت بھیجنے والے پر ہی آ جاتی ہے، اور لعنت کرنے والا جو ہے کسی مومن کو کیا قتل ہی، گناہ اتنا ہے جس طرح اس نے ایک مومن کو قتل کر دیا، ہم اس کو جرم ہی نہیں سمجھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لعنت کرنے والا قیامت کو کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، ان اللعانین لا یکون شفعاء یوم القیامہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گالی یہ عادت ہے، یہ گناہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہے، گالی دینے والا کسی وقت بھی گر سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب دو لوگ آپس میں اسی طرح گالی کا تبادلہ کر رہے تھے تو خبر ملی تو آپ نے فرمایا شیطانان یتہاتران ویتکاذبان، یہ دونوں ہی شیطان ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ کس طرح معاشرے کی اصلاح ہوگی جب انسان کی زبان سے دسیوں گالیاں ہر روز نکلتی ہیں؟ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے حدیث سنی میں نے زندگی میں کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے اگر آپ کسی سے مذاق کرتے ہیں تو یہ بھی آپ نے ظلم کیا ہے۔ مذاق اس انداز سے اس کی انسانیت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اشارہ دیکھا، چھوٹے قد کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ ایسا زہریلا کلمہ بولا ہے، حالانکہ اشارہ کیا ہے کہ اس کا تو قد چھوٹا ہے۔ لو مزجت بماء البحر لمزجت، اگر سمندر میں یہ کلمہ ڈال دیا جائے تو سارے سمندروں کے پانی کڑوے ہو جائیں۔ کسی کا قد چھوٹا ہے یا بڑا کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔
تو اللہ عز و جلال کی تخلیق پر اعتراض نہیں کیا کرتے. یہ اس کی حکمت ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا. یہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے اوپر انعامات کیا رکھے ہیں. تو کسی کی تخلیق پہ بھی اس طرح کے کمنٹس کرنا، یہ بھی اللہ عز و جلال کو اپنے رسول کو سمجھایا کہ یہ بھی امت کے لیے پسندیدہ نہیں ہے. جھوٹی گواہی دینا یہ بھی قولی ظلم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جلال غضبناک ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے. جب ملاقات کرے گا تو اللہ عز و جلال ایسے انسان پر سخت غضبناک ہوں گے. انسان جس طرح قولی ظلم کرتا ہے اس طرح عملی ظلم کے بھی کچھ رویے ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ لوہے کی چیز کو پکڑ کے، اس وقت تو تلوار تھی یا دیگر اشیاء تھی، کسی مسلمان بھائی کی طرف اشارہ کرنا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک وہ پیچھے نہیں کر لیتا اللہ کے نورانی فرشتے اس انسان پہ لعنت بھیجتے رہتے. کس قدر یہ پاکیزہ دین ہے، ظلم سے کس طرح انسانیت کو دور رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سل علینا السیف فلیس منا، جو تلوار کو لہراتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج تلواریں نہیں ہیں، اسلحہ ہے. جو اسلحے کو لہرائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری اور مسلم کا اسے یاد رہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں. ناحق کسی کو قتل کرنا ظلم ہے. اور آپ یہ سوچ کے پریشان ہو جائیں گے لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار. یہ دین کس قدر خوبصورت ہے. کسی ایک مسلمان کا قتل اگر اس میں ساتوں آسمانوں کے نورانی فرشتے اور ساتوں زمینوں کی ساری مخلوقات شریک ہو جائیں، بلا شبہ سب مارنے میں شریک تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن اگر مشورے میں شریک ہو جائیں تو اللہ قیامت کے دن ایک مومن کے قتل کی وجہ سے 14 کے 14 طبق جہنم میں ڈال دیں. اس قدر اللہ تعالیٰ نے مومن کی قدر بنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. آج بیت اللہ کی طرف کوئی آنکھ میلی کر کے دیکھے لوگ آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے. عزت ہے، قدر و منزلت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے فرمایا بیت اللہ تیری شان بڑی ہے، ما اطیبک وما اطیب ریحک. تیری فضائیں اور ہوائیں خوشبوئیں کتنی پاکیزہ ہیں. والذی نفسی بیدی لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک. اے بیت اللہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھ سے ایک مومن کی حرمت زیادہ ہے. ان اللہ حرم منک واحدا، اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی ہے. وحرم من المؤمن ثلاثا، اور مومن کی 3 حرمتیں ہیں. حرم دمہ وعرضہ ومالہ، مومن کا خون بہانا بھی حرام، اس کا مال لوٹنا بھی حرام، اس کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام. وَلَا يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السُّوءِ، اور اس کے ساتھ بدگمانی بھی نہیں رکھی جا سکتی. جس مومن کی عزت اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اس مومن کی عزت کا خیال نہ کرنا اور اسے تار تار کرنے کے لیے قد و کاوش کرنا یہ ظلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم کا ایک اور بھی راستہ بتایا. عملی ظلم ہے، آپ کسی کی زمین ہتھیا لیں. یتیم ہے، مسکین ہے، کمزور ہے، تعلقات ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، من ظلم قید شبر، صرف ایک بالشت جو کسی کی زمین ظلم کرتے ہوئے ہتھیا لیتا ہے، 5 عذاب اسے سہنے پڑیں گے. قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینوں کی مٹی اسے کھودنی پڑے گی.
اللہ فرمائیں گے اپنے کندھے پہ یہ اٹھاؤ مٹی اور چکر لگاؤ میدان محشر کا جب تک دنیا کا حساب نہیں ہو جاتا. پھر ساتوں زمینوں کا طوق طوقہ من سبع اراضین، ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، پھر اسے ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا دیا جائے گا. اور پانچویں بات، اللہ ذوالجلال اس پر غضبناک ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قولی ظلم سے روکا ہے وہاں عملی ظلم سے بھی روکا ہے. اولاد کے درمیان انصاف نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. ایک بیٹے کو گفٹ دے دیا، دوسرے کو محروم کر دیا. بیٹیاں ہیں تو ان کو پوچھا ہی نہیں، بیٹے ہیں تو ان کو نواز دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے، عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بشیر رضی اللہ عنہ دونوں نے مشورہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کو، باپ کہتا ہے فلاں زمین گفٹ کرنا چاہتا ہوں. کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک اللہ کے رسول اس کی گواہی نہیں دیں گے. زوجین اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو گفٹ کریں جس کا نام ہے نعمان. ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے ابیہ. فرمایا یہ بتاؤ کیا اس نے دوسری اولاد کو بھی گفٹ کیا؟ کہا نہیں. کہ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم کی گواہی نہیں دے سکتا. یا اس سے بھی واپس لے لو یا دوسری اولاد کو بھی دو. اس لیے اصول یہ ہے وراثت میں مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے. لیکن زندگی میں آپ گفٹ کرتے ہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیا جاتا ہے، سب کو برابر دے. اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرو، ظلم نہ کرو. مت یہ کہو فلاں تو ایسا ہے فلاں تو ایسا ہے. اگرچہ یہ نام تو معروف ہے کہ عاق نامہ کر دیا، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی. اگر بیٹے کو دیا ہے تو بیٹی کو بھی دو، ایک بیٹے کو دیا ہے تو دوسرے کو بھی دو. اولاد کے درمیان بھی ظلم کرنے سے منع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عملی ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مزدوری پہ رکھتے ہیں اور اس کی اجرت پوری نہیں دیتے. ظلم ہے. اعطوا الاجیر اجرا قبل ان یجف عرقه، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دو. اگر آپ نے طے کیا ہے کہ 30 تاریخ کو آپ کو پے دی جائے گی تو 31 نہیں آنی چاہیے، 1 تاریخ نہیں آنی چاہیے. ظلم ہے. آپ حقوق سلب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ. قیامت کا دن ہوگا، لوگوں جس بندے کو دین کی وجہ سے مال دیا گیا اور اس نے پھر بھی غداری کی، اور وہ شخص جس نے ایک آزاد انسان کو بیچ ڈالا، اور تیسرا وہ انسان جس نے کسی کو اجرت پہ رکھا اور اس سے کام تو پورا لے لیا لیکن اس کے حقوق پورے نہیں دیے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا کیس میں خود اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کروں گا اور گواہی دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ناحق کسی کا مال کھا لیتے ہو تو یہ بھی ایک عملی ظلم ہے. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے اس کا اشارہ کیا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کے مال ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں. وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ دنیا کی خوبصورت کھانے نہیں ہیں. انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کے انگارے ڈالتے ہیں اپنے پیٹ میں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب توبہ نہ کی تو خود بھی جہنم کا انگارہ ہی بن جائیں گے. دھوکہ کرنا بھی ظلم ہے جو عملی ظلم ہے. من غش فلیس منا، جو دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے. خیانت کرنا بھی ظلم ہے. اللہ ذوالجلال ہر قسم کے قولی
اور عملی ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، ظلم زبان سے ہو یا ظلم ہاتھ سے ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے۔ یہ شخص جو ظلم کرنے والا ہے، اس کو یہ یاد رہنا چاہیے، قیامت کے دن جب لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوں گی، اس کے لیے تاریکیاں ہوں گی۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم دنیا میں بھی اندھیرے میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں رہے گا۔ ظالم کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اس ظلم کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے اور حقوق واپس کر دے جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا تو ٹھیک۔ وَمِن ثَمَّ لَا دِرْهَمٌ وَلَا دِنَارٌ، قیامت کو درم و دینار نہیں ہوگا، اس کے بدلے نیکیاں لی جائیں گی۔ اور نیکیاں لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، اس کو مفلس، نادار اور فقیر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے۔ المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاة وزکاة وصدقة، میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہے جو نمازیں تو پڑھتا ہوگا، صدقہ بھی کرتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس نے 5 گناہ کیے ہوں گے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی، اَوْ ضَرَبَ هَذَا، کسی پہ زور آزمائی کر کے طاقت دکھائی ہوگی، اَوْ قَذَفَ هَذَا، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، او سفک دم ہذا، کسی کو قتل کیا ہوگا، اور کسی کا اکل مال ہذا، کسی کا مال کھایا ہوگا۔ نمازی ہے، روزہ دار ہے، صدقہ دینے والا، زکوٰۃ دینے والا، لیکن گالی، بہتان، کسی کو مارنا، قتل کرنا، ناحق کسی کا مال چھیننا، کھانا، یہ 5 گناہ لے کے آئے گا۔ لائن لگی ہوگی، حقوق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حقوق کیسے دیں گے؟ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کریں گے۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَمَ عَلَيْهِ، ابھی حقوق لینے والے باقی ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کیا کیا جائے؟ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، جن کو گالی دی، جن کو مارا، بہتان لگائے، قتل کیا، مال کھایا، ان کے گناہوں کو پکڑ کے نمازی، روزے دار اور اس کے سر پہ رکھے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مفلس ہے۔ اللہ ایسی مفلسی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج وقت ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ یہ گناہ ہیں جن کو آج گناہ لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبر، گمنڈ اور غرور کرنے سے شاید آگے بھی بات بن جائے گی۔ اللہ جلال کو جتنا غرور اور گمنڈ برا لگتا ہے، فرمایا العز عزاری والکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو اس کو ہاتھ ڈالتا ہے میں الٹا جہنم میں ڈال دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی، الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفسه فانا حجیجه یوم القیامہ۔ مسلمان تو مسلمان، مومن تو مومن،
کسی ایسے انسان کو بھی اگر کوئی ظلم کا نشانہ بناتا ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کے قانون کے تحت رہتا ہے، ذمہ ہے، اسے امن دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو بھی جو قتل کرنے والا ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعان ظالما، جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے، بباطل، باطل ہے ظلم پھر بھی اس کی مدد کرتے ہیں لوگ کہ کوئی بات نہیں، لیدحض بباطلہ حقا، تاکہ حق کو ٹھکرایا جائے، ظالم کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے فقد برئ ذمۃ اللہ عز وجل وذمۃ رسولہ، اللہ بھی اس سے بری ہیں اور اللہ کے رسول بھی اس سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی تھی امت کو، صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ جہنمی ہیں۔ اللہ کے رسول کون سے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ لوگ الذین یضربون الناس، جو لوگوں کو مارتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اس طرح کوڑے ہیں جس طرح گائے کی دم ہوتی ہے۔ اور دوسری وہ قسم نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود عریاں نظر آتی ہیں، لوگوں کی طرف وہ مائل ہوتی ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور انہوں نے اپنے سر پہ بالوں کو اس طرح اکٹھا کیا ہوا ہے، جوڑے بنائے ہوئے ہیں جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اٹھی ہوتی ہے۔ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، مت سوچے ظالم کہ مجھے تو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، اللہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں لیکن جب پکڑ کرتے ہیں تو پھر دنیا کے لیے عبرت بناتے ہیں۔ فرعون ظالم تھا، کس طرح بچوں کو ذبح کیا کرتا، مارتا تھا، لیکن جب اللہ نے پکڑا ہے تو پھر پوری دنیا کے لیے عبرت بنایا ہے۔ قارون کی حالت دیکھیے، نمرود کی حالت دیکھیے، اور یہ بات یاد رکھیے گا، ظلم اللہ ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم جو ہے یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں، بلکہ حدیث قدسی ہے، یا عبادی، اور میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینکم، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، تم آپس میں ظلم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے کفر جو ہے، حالانکہ اللہ ذوالجلال کفر کو پسند نہیں کرتے، ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ظلم کے ساتھ کوئی بھی نظام باقی نہیں رہ سکتا، کفر کے ساتھ پھر بھی رہے گا۔ ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر اللہ ذوالجلال کے ان فیصلوں کی مخالفت ہے کہ انسان ہے، اس کو انسان بن کے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بد نصیب اگر جاننا چاہتے ہو کہ جن کو میری سفارش اور شفاعت نہیں ملے، میری شفاعت سے محروم لوگ دو ہیں، ایک وہ شخص ہے صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی، امام ظلوم غشوم، قیامت کا دن ہوگا وہ بادشاہ جو ظالم ہوگا، جو عوام اور رعایا سے دھوکہ کرے گا، میری سفارش اسے نہیں ہوگی، میں اس کا سفارشی نہیں بنوں گا۔ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور دوسرا وہ بد نصیب جو انسان غلو کرنے والا ہے اور دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کرنے والا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں تو تھا پہلے مسلم اب نہیں رہا۔ ملحدین نے کس طرح اللہ سے دور کر دیا،
اللہ کے رسول کی سفارش سے نصیب نہیں ہوگی۔ کیسے ہم مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس کا پہلا طریقہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، اس امت کی مدد اس وقت نازل ہوگی جس بھی امت کے لوگوں کی نیت خالص ہو جائے گی، نمازوں کے پابند بن جائیں گے، جب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، خیر خواہی، دشمنی نہیں، جھگڑا نہیں، بلکہ خیر خواہ بنیں گے، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا فرددہ عن ظلمہ، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے تاکہ قیامت کو یہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا طریقہ بھی بتایا ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کی مالی مدد کرنا۔ یہ